بخاری رحمہ اللہ مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ میں نے اپنے استاد سے سنی. امام بخاری کے استاد فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد سے سنی، ان کا نام ہی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے سنی، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے سنی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس محدث تک درمیان میں پوری لائن ہے علماء محدث. ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نیچے اور پوری سند کے اوپر اس سند کا جو آخری راوی ہے، ہر سند کا آخری راوی حضور کا صحابی. سبحان اللہ. ہر سند کا آخری راوی، سند کا آخری راوی، اور ادھر سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو سننے اور دیکھنے والا سب سے پہلا راوی حضور کا صحابی. سبحان اللہ. اگر اس کو درمیان میں سے حذف کر دیا جائے تو پھر روایت معتبر نہیں رہتی. اس محدث نے جو حدیث لی ہے نبی پاک علیہ السلام سے، درمیان میں کون سا صحابی ہے؟ تو جب تک صحابی کا ذکر نہیں ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ، جب تک ذکر نہیں ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے یہ روایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لی ہے. تو یاد رکھو، جب بھی کوئی جرح کرنے والا جرح کرتا ہے یا طنز کرنے والا سند پر طنز کرتا ہے تو صحابی سے نیچے نیچے لیتا ہے. تابعی پر جرح کرے گا، اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، اس سے نیچے والے پر جرح کرے گا کہ اس نے ایک دن ایسا کیا تھا لہذا اس کی روایت قابل قبول نہیں. جتنے بھی آئے سند کے کسی راوی پر اگر کسی نے جرح کی ہے تو صحابی سے نیچے کی ہے، صحابی پر جرح کسی نے. بہت خوب. صحابی ہر حال میں معتبر. اور ایک محدث کا میں قول آپ کے سامنے نہ کہوں، صحابی ہر حال میں قابل اعتبار ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین روایت حدیث کے اندر فرشتے، فرشتے چیلنج کے ساتھ پورے ملک کے اندر کہا کہ کوئی ایک صحابی ایسا دکھا دیا جائے جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کبھی زندگی کے کسی موڑ پر جھوٹ بولا. اللہ سبحان. بعد میں کوئی آئے اور کہے کہ نبی نے یوں کیا ہوگا، یوں کیا ہوگا، یوں کیا ہوگا، وہ جھوٹ بول سکتا ہے. لیکن 1,24,000 یا 40,000 صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس کی زندگی کا ایک قول دکھایا جا سکے جس نے کبھی نبوت پر جھوٹ بولا. ہم چیلنج کے ساتھ اللہ اللہ اللہ. تاریخ اور حدیث میں یہ فرق ہے. جنہوں نے حدیث کا انکار کیا، جاگ رہے ہو جی، جنہوں نے حدیث کا انکار کیا ڈائریکٹ نہیں کیا، پہلے تاریخ کا انکار کیا، تاریخ سے حدیث کی طرف گئے. پہلے تاریخ کا انکار کیا اور پھر اس کے بعد حدیث کا انکار کیا. اور جن لوگوں نے حدیث کا انکار کیا پھر وہ تو پار نکل گئے، بالکل دوسری طرف نکل گئے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ، ہاں میں عرض کر رہا ہوں تاریخ اور حدیث کے اندر کوئی فرق ہے. تاریخ لکھنے والا کوئی کافر مورخ بھی لکھ سکتا ہے، کوئی فاسق بھی لکھ سکتا ہے، کوئی بے نماز بھی لکھ سکتا ہے، لیکن حدیث اسی کی معتبر ہوگی جو حضور سے محبت کرتا ہے. سبحان. تاریخ ہر کوئی لکھتا ہے اور تاریخ لکھنے والا مورخ ایک ہے لاہور کے اندر، میاں نواز شریف کے بھی حالات لکھ رہا ہے، شہباز شریف کی بھی تاریخ لکھ رہا ہے، بھٹو کی بھی تاریخ لکھ رہا ہے. سب کی تاریخ لکھنے والا مؤرخ ایک ہے. میں تاریخ اور حدیث کا فرق بیان کرنا چاہتا ہوں. مؤرخ ایک ہے اور بہت ساروں کے حالات لکھ رہا ہے، یہ تاریخ ہے. لیکن حدیث یہ ہے کہ جس کے حالات لکھے جا رہے ہیں وہ شخصیت ایک ہے، لکھنے والے ہزاروں. واہ واہ، بہت خوب. یہ حدیث لکھنے والے ہزاروں ہیں. ہر صحابی دیکھ رہا ہے کہ حضور مسجد میں جو آ رہے تھے پہلے کون سا قدم اندر رکھتے.
جب نکل گئے تو کون سا پیر باہر رکھتے ہیں؟ جب حضور لیٹرین میں جاتے ہیں تو پہلا قدم کون سا اندر رکھتے ہیں؟ جب باہر آتے ہیں تو کون سا باہر رکھتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بڑے بادشاہوں کی سمان عمریاں لکھی گئی، بڑے بڑے بادشاہوں کے حالات لکھے گئے، لیکن کسی بادشاہ کا اتنا بریک حالات نہیں لکھے گئے کہ جب تخت پر یہ تو لکھا گیا، یہ تو لکھا گیا کہ اس نے اتنی جنگیں کی، اتنی فتوحات کی، اتنا علاقہ فتح کر لیا یاسین صاحب جناب، لیکن اتنا کسی نے نہیں لکھا کہ فلاں بادشاہ جب تخت پر آتا تو پہلے پیر کون سا پہلے پیر رکھتا تھا، اور جب اترتا تھا تو کون سا پیر پہلے اتارتا تھا۔ واللہ کسی بادشاہ کی سیرت میں یہ بات نہیں ملتی، یہ ملتی ہے تو جناب محمد پاک کی سیرت میں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ چیزیں کیوں پر لکھی گئی، رقم ہوئی؟ کیونکہ صحابی ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ مولانا حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات بالکل آمنے سامنے بیٹھ کر مجھے یاد بھی نہیں میں نے کتنے سنے۔ واہ، جنگی صاحب اور جنگی صاحب کے ساتھ میں نے بیٹھ کر کھانا کھایا، سبحان اللہ۔ الحمدللہ میں نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ ایک دفعہ میں ان کو بیان کے لیے جلسے کے لیے تک میں پڑھتا تھا، اور پہلا سال میرا تدریس کا شور کوٹ میں پڑھاتا تھا، اور مولانا کی شہادت پہلا سال تھا تدریس کا، مولانا کی شہادت ہو گئی، اور شہادت کے بعد خواب میں کئی مرتبہ ملا، میں اپنی بات کر رہا ہوں منبر رسول پر بیٹھا، مولانا خواب میں ملے کئی دفعہ، اور ایک دفعہ مجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مجھے اس وقت تک حضرت کی شکل صورت حضرت صدیق اکبر کی یاد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تہمت اوپر کرتا ہے، جس طرح سفید لباس ہے، سانولا رنگ ہے، جو میں نے خواب میں دیکھا ہے میں وہ سفید داڑھی مبارک، اور مجھے سامنے آتے ہیں تو کچھ الفاظ کہے عربی میں، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یوں فرما رہے کہ حل تستطیع ان تتکلم فی اللغت العربی، اللہ اکبر، کہ تو عربی میں گفتگو کر سکتا ہے؟ آہ، تو میں نے آگے سے عرض کیا جی میں کر سکتا ہوں انشاءاللہ۔ تو آگے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اريد ان اسمع بیان حق لباس، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں مولی حق لباس کا بیان سننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے عرض کی کہ حضرت میرے ساتھ چلے، تو مجھے یاد ہے فصل ہے اور درمیان میں سے کہ راستہ ہے، ایسی پنجابی بننا آپ نے باٹر بننا، اس دن ٹرے جا رہے ہیں، میں پیچھے پیچھے آگے خالی جگہ آ گئی، وہاں ایک چارپائی پڑی پرانی، اس کے اوپر ایک چھوٹی سی جیب، اور میری جیب میں کیسٹ میں نے کیسٹ نکالی، اس ٹیپ کے اندر لگا دی اور بٹن دبایا تو مولانا حق لباس صاحب شروع ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ پاک کو خوش آمین، آمین۔ اچھا تو میں نے بٹن دبایا تو مولانا کا بیان شروع ہو گیا، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت خواب کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سرانے کی طرف بیٹھے ہیں، اور پاؤں دونوں ادھر سرانے کی طرف نیچے کیے ہوئے ہیں، اور یہاں ٹیپ پڑی ہے، اور یوں مولانا اکبر صاحب کا بیان ہے، اور سننے والا کون؟ اللہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور جن کے بیانات کی تمنا، ان کے سننے کی تمنا حضرت صدیق اکبر نے کی ہو، اس کی نجات کے اندر شک کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے مقام و مرتبہ کے اندر شک کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ یہ شخصیات کچھ ایسی ہوتی ہے منتخب شدہ، جو آتی بھی پیچھے سے منتخب ہو کر اللہ پاک کی طرف سے آتی۔ آج میں جمعے کے اندر بیان کر رہا تھا، حضرت داتا حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے سرانے سویا ہوا تھا۔ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ میں چلتا چلتا شام گیا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرانے کی طرف قبر بیٹھا رہا، اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو نیند میں نے خواب دیکھا کہ میں مکے میں ہوں۔ حضرت داتا صاحب
میں مکے میں ہوں اور نبی پاک علیہ السلام کعبے کے ایک دروازے سے اندر آ رہے ہیں، حرم کے ایک دروازے سے اندر آ رہے ہیں اور ایک بوڑھے آدمی کو یہاں بڑے پیار سے اٹھایا ہوا، بڑی محبت سے. تو میں نے جسارت کی حضور کے قدم چوم لی. قدم چوم کے میں پوچھتا ہوں کہ یا رسول اللہ یہ وہ کون شخص ہے جس کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے؟ تو آگے سے نبی پاک علیہ السلام نے جواب دیا یہ تیرا اور تیرے علاقے والوں کا امام ہے جس کا نام ابو حنیفہ ہے. سبحان اللہ. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت میں ایک وقت تھا گوشہ نشینی کیا تھا، الگ بیٹھ کے اللہ الگ مخلوق سے الگ ہو. جب مخلوق آتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتے کسی تسبیح کا وقت یا مطالعے کا وقت ہے. کبھی کبھی میں مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں تو کہ بھائی یہ آ کے بیٹھ جاتے اور جی چلتی آ 2 منٹ بعد ہور جو میں ہور نو کروں کی یہ بس کروں جا مقبول ہور کی پھر توڑا کیا ہور سناؤ گی میں ہور سناؤں بات بیٹھ میری یہ کتابیں کھلی ہیں میں جان چھڑانا میں مقبول ہے میں پڑھا ہور کی پھر توڑا کیا. وقت ضائع کرنے کے لیے کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور وقت کی قدر کا اسی کو پتہ ہوتا ہے. اللہ اللہ. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ گوشہ نشینی میں بیٹھے ہیں. اللہ اللہ. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے اندر تشریف لائے اور ملے اور فرمایا ابو حنیفہ تو میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا، تو گوشہ نشینوں میں بیٹھے. اللہ. لوگ کیا کریں گے؟ مسائل کہاں سے لیں گے؟ کہاں سے پوچھیں گے؟ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے آتے ہیں، بھلا ہو آپ کا، اللہ خیر رکھے آنے والوں کو بھی، لیکن وقت کا خیال کیا جائے کہ بات اگر ختم ہو گئی ہے تو پھر جانے دو. ایک دفعہ ایک آدمی میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، بیٹھا میں نے کتاب اٹھائی، میں کمرے سے باہر جا کر بیٹھا، میں کہ شاید خیال آ جائے. وہ پھر اتنے آ کے بیٹھ گیا اور کیا اب اس کا میں کیا کروں، تو وقت ضائع کرنے والے جو آئے ہو مسئلہ پوچھ کے چلے جاؤ. ہمارے اندر تکلف آ گیا، تکلف. حضرت عامر رحمہ اللہ کے پاس جو لوگ جاتے ہیں نا، حضرت پوچھتے کیسے آئے ہو؟ زیارت کرنے واسطے. حضرت علم کر زیارت ہو زیارت دمانا ویکھنا ہو زارا یزور زیارت دمانا ویکھنا ہوتا تے زیارت ہو گئی ہن جا تے جڑا آ کے میں زیارت کرنا ہے تے پھر آ کے میں تمیز لینا تے حضرت پھر جو کردے سن پتہ اللہ اللہ. پہلے کی زیارت کرنے کے لیے آئے مسجد کو بندہ آ جاؤ نا لیٹرین میں پیشاب کرنے واسطے تے کو مولوی صاحب نے ملاقات ہو جائے حضرت بڑی زیارت واسطے تو میں صاحب آپ نے تو ٹٹی کرنے میری زیارت واسطے نہیں ہے. لوگوں میں تکلف اور جھوٹ یاد رکھو یہ صحابہ جو تھے صحابہ میں تکلف بھی نہیں تھا اور جھوٹ بھی. اللہ. اور ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ. توجہ ہم اہل سنت والجماعت جہاں وکیل صحابہ ہیں وہاں وکیل اہل بیت بھی. بے شک بے شک. جہاں حضرت صدیق اکبر کی وکالت کرتے ہیں رضی اللہ وہاں جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کی وکالت. بے شک. جہاں حضرت فاروق اعظم کی کرتے ہیں وہاں حسنین کریمین کی نہیں کرتے. بے شک. جہاں بی بی امی عائشہ کی کرتے ہیں وہاں بی بی فاطمہ الزہرا کی نہیں کرتے. بے شک. کوئی ان کے خلاف بات اگل کے دیکھے کوئی بات کر کے دیکھے. میں تو اب پورے پنجاب کے اندر اور جہاں بھی گیا ہوں اہل بیت پر بیانات کرتا ہوں کیونکہ خارجیوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی. یہ ادھر ایک پارٹی ہے انہوں نے صحابہ کی کوئی فضیلت کسی کتاب میں ہے تو انہوں نے رہنے نہیں دی اس کو اڑا دیا. صحابہ کی کوئی فضیلت تسلیم نہیں کرنی ہے بھی صحیح تو اس کو کوئی اور ہی رخ اور ہی رنگ اس کو دینا. اور ایک اور پارٹی تھی جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کے فضائل ہیں جو بھی فضیلت آ گئی اس کو توڑ موڑ کرنے کی کوشش کی. حضرت علی کی فضیلت کو خراب کرنے کی حضرت کریمین کی فضیلت آ گئی اس کو کسی طرح ختم کرنے کے یہ نہیں ثابت ہو تو اچھا ہے. تو یاد رکھو ہماری 2 آنکھیں ہیں صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے اہل بیت دوسری. بے شک. اگر سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی جی. ہماری 2 آنکھیں اور جو ایک آنکھ والا اس کو کیا کہتے ہیں کانا. جو صرف اہل بیت
کی بات کرتا صحابہ کی نہیں بات کرتا کانا، اور جو صرف صحابہ کی بات کرتا اہل بیت کی نہیں کرتا سنی نہیں۔ بے شک یاد رکھو سنی نہیں ہے، اہل و سنت کہلوانا اور پھر اہل و سنت کے عقیدے اور نظریے پر جمنا اور قائم رہنا بہت مشکل ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جس طرح ہم صحابہ کی وکالت کرتے ہیں اسی طرح ہم اہل بیت کی وکالت بھی کرتے ہیں۔ تو میں اپنے عزیزوں سے کہوں یہ جو نعرے میرے بھائی لگاتے ہیں، جہاں شان صحابہ کا نعرہ لگے وہاں اہل بیت کا نعرہ بھی لگے۔ بے شک بے شک سچی بھی پوری، جہاں صحابہ کا نعرہ لگے وہاں اہل بیت کا نعرہ بھی لگے۔ صرف صحابہ کا نعرہ لگے اور اہل بیت کا نہ لگے تو کیا ہوگا؟ سننے والا بھی کہے گا یار اہل بیت کا تو نام بھی نہیں لینا، تو وہ حق بجانے ہوگا یہ بات کہنے ہاں جی، کہ آپ نے تو کبھی یار اہل بیت کے نام پر کانفرنس ہی نہیں، اہل بیت کا نام بھی نہیں لیا۔ یاد رکھو اہل بیت وہ شخصیات ہیں، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227 پر 30 حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن حسین، انا سلم لمن سالمہم وانا حرب لمن حاربہم، ان چار کا نام لے کر میرے آقا نے فرمایا جو ان سے لڑے گا میں محمد اس سے لڑوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان سے جس کی لڑائی ہوگی میں محمد کی اس سے لڑائی ہوگی، اور ان کے ساتھ جس کی صلح ہوگی میں محمد کی صلح۔ صلح۔ سبحان اللہ حضور سبحان سے صلح کرنی ہے تو پہلے اہل بیت سے صلح کرنی، بے شک پہلے ان سے صلح کرنی پڑے گی۔ اور صلح کیا ہے بھائی؟ ان کے فضائل بیان کرو، مناقب بیان کرو۔ جب بیان کیے جاتے کوئی کہتا ہے محرم میں بیان نہ کرو، محرم میں فضائل حسین کریمین حسنین کریمین بیان کر رہا ہوں، اور ایک آدمی مجھے پرچی لے کر کہتا ہے اس مہینے میں بیان نہیں کرنے چاہیے۔ میں کیا میں ربیع الاول بیان کروں؟ امام حسین شہید کدوں ہوئے؟ آج کی تاریخ 22 فروری۔ یہ کیوں پروگرام رکھا تھی؟ مولانا حافظ نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ شہادت کی، تو یہ آپ نے پروگرام اسی تاریخ کو رکھا ان کی یاد کے اندر، کیونکہ اس تاریخ کو وہ شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو جس تاریخ کو وہ شہید ہوئے ان کی کانفرنس رکھنا بدعت ہے؟ یا رد بندے بولے نہیں، جس تاریخ کو جنگی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے اس تاریخ کو ان کی یاد کے اندر کوئی پروگرام کرنا، جلسہ کرنا، ان کو خراج تحسین پیش کرنا، یہ بدعت ہے؟ نہیں، بدعت نہیں ہے۔ تو پھر اگر محرم کے مہینے میں اہل بیت کا، حسنین کریمین کا، امام حسین کی شہادت کا ذکر کر دیا گیا تو وہ بدعت ہے، یہ مجھے سمجھنا ہے۔ تو مشابت 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 کی رٹ جو ہے، یاد رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک میں آئے تو یہودیوں سے پوچھا کہ کتنے یہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے کہا جی فلاں خوشی ہے۔ یار میں تقریر کتنی ہے کرنی ہے، کوئی ولی وارث میرا ہے کوئی؟ او تے بندے سلام کیتا پھر بھیڑے نہیں لگا پھر کتنی ہے کرنی بس۔ اچھا ہو گئے؟ اللہ، میں عرض کر رہا ہوں 2 آنکھیں ہمارے ایمان کا حصہ صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے عمل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ ایک صحابی پریشان بیٹھا، دوسرے صحبت سے صحابی گزرا، پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ پریشانی اس واسطے بیٹھا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کا مجھے پتہ نہیں چلتا۔ اللہ، کون سی؟ جب غسل کر لیا جاتا ہے تو غسل کے بعد کے سر کے بال جو ہیں یہ نچوڑے کس طرح چلتے ہیں، یہ اللہ ان کو نچوڑے اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پتہ نہیں، پریشان بیٹھا۔ دوسرا صاحب کہتے ہیں یار اگر تو نے نہیں دیکھا تو میں نے تو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک صحابی نے عمل نہیں دیکھا تو دوسرے نے تو دیکھا ہے، تو کیا دیکھا؟ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غسل کر لیتے فرما لیتے تو یہاں اپنا یہ انگوٹھا رکھ کے اپنے بالوں کو یوں پکڑ کر یہاں اکٹھا کر کے انگوٹھا یہی رہتا اور یہاں نچوڑ لیا کرتے تھے۔ یہ بالوں کو نچوڑنے کا سنت طریقہ، سبحان اللہ۔ یہ بالوں کو نچوڑنے کا سنت طریقہ ہے۔
تو تمام صحابہ آقا علیہ السلام کی سنت کو دیکھ رہے ہیں، عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یوں سنا۔ کوئی کہتا ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک علیہ السلام کو۔ او بھائی آخری ہو میرے ویروں، تسی بات ایک گل کری ہوئی ہے، بڑی بڑی مہربانی۔ تو اگر درمیان میں سے صحابہ کو نکال دیا جاتا، مولانا محمد عمر پالن پوری رحمت اللہ تعالی میں بیان کرتے تھے ہر سال، تو ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص قرآن حدیث دین کو سمجھنے میں درمیان میں سے صحابہ کو نکال دیتا ہے، دھکے کھا کر تو بڑھ سکتا ہے، رب کے دین پر عمل نہیں کرتا۔ بے شک بے شک۔ بخلا کر باولا ہو کر تو بڑھ سکتا ہے۔ جو درمیان میں سے صحابہ کو نکال کے کہتا ہے میں قرآن کو سمجھ لوں گا، صحابہ کو نکال کر کہتا ہے میں حدیث کو سمجھ لوں گا، صحابہ کو نکال کے کہتا ہے دین مجھے سمجھ آ جائے گا، تو وہ مر سکتا ہے، ساری زندگی کھپ سکتا ہے، لیکن اس کو اللہ کے نبی کا دین سمجھ نہیں آ سکتا۔ اس واسطے دین کو سمجھنے کے لیے پہلے صحابہ، پہلے کیا ہے بھائی؟ صحابہ۔ جو عمل بھی ہے تو صحابی نے دیکھا ہے، صحابی یوں کر رہا ہے، حضور علیہ السلام جماعت کروا رہے، اور ادھر حدیث پاک ہے، ادھر حدیث پاک ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو پھر سنتیں اور کوئی نماز نہ پڑھنی چاہیے، لیکن صبح کی نماز کھڑی ہو تو پیچھے سنتیں پڑھ سکتا ہے، یہ بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس کے بارے میں ہم نے صحابہ کے عمل کو دیکھا تو امام طحاوی فرماتے ہیں کہ آگے جماعت کھڑی ہوتی، پیچھے حضرت فاروق اعظم سنتیں ادا کرتے۔ سبحان اللہ۔ حضور آگے جماعت کھڑی ہوتی اور پیچھے حضرت انس سنتیں ادا کر لی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کو ہم سے زیادہ صحابہ نے سمجھا۔ بے شک۔ سمجھ آگئے؟ جو حدیث صحابہ کے سامنے بھی تھی اور ہمارے سامنے بھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کا عمل حدیث کے خلاف، کوئی مائی کلال ایسی بات کہہ نہیں سکتا۔ کسی صحابی کا عمل نبی کے عمل کے خلاف نہیں ہے، کسی صحابی کا قول نبوت کے قول کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور کسی صحابی کی سوچ پیغمبر کی سوچ کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ صحابہ تو دیکھ رہے، صحابہ تو دیکھ رہے کہ آقا اشارہ کریں اور ہم اپنی جان لٹا دیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے پیارے تھے نا۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے، نماز پڑھا رہے، تو نماز جب شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر، رکوع پر جاتے ہیں تو اللہ اکبر، جب اٹھتے ہیں تو سمیع اللہ۔ یہ سمیع اللہ یہاں نہیں تھا، اٹھنے پر بھی اللہ اکبر ہی تھا۔ علامہ انور شاہ صاحب نے انوار الباری کے اندر لکھا، واہ، یہاں بھی اللہ اکبر تھا، رکوع جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر، اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر، سجدے جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر، اور رکوع جاتے ہوئے اللہ اکبر، اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر تھا۔ تو ایک دن ایک شخصیت کی زبان سے نکل گیا سمیع اللہ لمن حمدہ۔ حضور علیہ السلام نے نماز سے فارغ ہو کے نماز سے سلام پھیرا اور چہرہ موڑ کے پیچھے پوچھا، من قال کلمۃ کذا کذا و کذا، یہ جملہ کس نے کہا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میری زبان سے نکل گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، قصداً نہیں کہا، زبان سے نکل گیا۔ حضور نے فرمایا تیری زبان سے جان بوجھ کر نکلا ہے یا سہون نکلا ہے، جس طرح بھی آج کے بعد قیامت تک یہاں یہی جملہ رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قیامت تک مومن یہاں سمع اللہ لمن حمدہ کہے، کیوں؟ صدیق اکبر کی زبان سے نکلا۔ سبحان اللہ، معیار صحابہ کو معیار بنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، مشکات شریف، پیچھے صحابی آ رہا، حضور نے فرمایا ربنا لک الحمد، وہ صحابی پڑھتا ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ صحابی کی زبان سے جملے نکلے، ابھی نماز میں شامل بھی نہیں ہوا تھا اور یہ جملے نکلے گئے۔ حضور نے پوچھا کس نے کہا؟ یا رسول اللہ میں نے کہے۔ حضور نے فرمایا میں نے 70 فرشتوں کو دیکھا ہے تیرے ثواب کو جمع کر رہے۔ سبحان اللہ، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ حج پر جاتے نا حاجی اور رمل کرتے، پہلے 3 چکروں میں بازو کو اٹھا کر طواف کرتے، اس کو رمل کہتے۔ یہ رمل صحابہ نے کیا تھا۔
واہ کافروں نے مذاق کیا، یہ بوڑھے، یہ نحیف، یہ کمزور، یہ غریب، یہ مفلس، یہ خالی پیٹ، یہ ہمارے سے لڑیں گے؟ حضور فرمایا ویسے آکڑنا جائز تھا کوئی نہیں، لیکن انہوں نے آکڑ کے دکھا دو۔ واہ سبحان قرآن نے اللہ فرمایا لا تمش فی الارض مرحا، زمین وچ آکڑ کے نہ چل، تینوں مینوں حکم ہے نہ چل، صحابہ نو حکم ہے چل۔ واہ بہت صحابہ بازو اٹھا کر چلے، قیامت تک جو مومن حج کرے گا، طواف کرے گا تو اسی طرح آکڑ کے چلنا پڑے گا۔ اس وقت کافروں کو دکھانا تھا، کافر تو کوئی نہیں، لیکن صحابہ کی ادا باقی، ادا باقی ہے۔ صحابہ کی ادا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے اندر اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال رہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث کو نقل کیا، اور چہرے کو یوں گھما رہے، تدبیر الوجہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر۔ اب میں عرض کرتا ہوں یہ کیوں کیا گیا ایسا؟ اس واسطے کیا گیا کہ ادھر ادھر کریں گے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر تو آواز دور تک جائے، لوگ نماز کے لیے آ جائیں۔ اب یہ سپیکر میرے سامنے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آواز زیادہ ہوئی یا کم ہوئی؟ کم ہوئی۔ اس وقت آواز زیادہ ہوتی تھی، لیکن اب آواز کم ہوگی، علت ختم ہو گئی، لیکن صحابی کی ادا باقی، واہ صحابی کی ادا باقی ہے۔ جو ادا اس وقت تھی وہ صحابی کی ادا باقی رہے گی۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر اسی طرح چہرہ گھمانا پڑے گا جس طرح حضور کے صحابی نے گھمایا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اذان قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اذان نہیں، قرآن میں نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پریشان ہوئے تو اللہ نے وحی اتار دی، پریشانی ختم ہو گئی۔ اذان کے لیے پریشان ہے کافر، تو آخری بات ہے، اذان کے لیے پریشان ہوئے کہ نمازیوں کو کس طرح بلایا جائے، تو وحی نہیں آئی، حضور کو خواب نہیں آیا، خواب آیا تو ایک صحابی کو آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار عبداللہ ابن زید، یا رسول اللہ میں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کوئی یہ سکھا رہا ہے کہ نمازیوں کو جمع کرنا تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پڑھنا ہے آخر تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے آیا بے شک خواب ہے تو خواب، لیکن قیامت تک میری شریعت ہی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اب صحابی کا عمل کہتے ہیں نا کچھ لوگ، صحابی کا عمل حجت نہیں، عمل تو کجا رہا، صحابی کا خواب بھی حجت ہوا۔ واہ بہت خوب، صحابی کا خواب بھی حجت بن گیا، صحابی کے بول بھی حجت، صحابی کا قول بھی حجت، صحابی کا عمل بھی حجت، سارے صحابہ ہمارے لیے حجت۔ اور جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ دین کو نہیں، جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ دین کو نہیں مانتا، جو صحابہ کو اہل بیت کو مانتا ہے وہ پورے دین کو مانتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ۔